الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ الفرقان آیات شریفہ 12، 13 اور 14 کی آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی. آیت شریفہ 12 کے الفاظ مبارکہ کے معنی: اذا رأتهم، جب وہ دیکھے گی انہیں، یعنی جہنم. سامانی ہم کو جگہ کسی پر آپ آتے ہو، آپ بیٹھے جی، بچے جی نہیں بیٹھے، آپ بیٹھے. اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دیکھے گی انہیں دور کی جگہ سے، جب وہ انہیں یعنی جہنم کی آگ انہیں دیکھے گی دور جگہ سے، بعید بہت دور جگہ سے، سمعوا لها تغیظا، وہ اس کے لیے سنیں گے بہت غصہ، وزفیرا، اور گدھے کے ہینگنے کی آواز. زفیر گدھے کی جو آواز ہے ہینگنے وقت، ایک اس کی سر یا معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، اس کے ہینگنے کا آغاز ہے اور آخر ہے. اس کے ہینگنے کے آغاز میں جو آواز ہے اس کو کہتے ہیں زفیر، اور اس کے آخر میں جو آواز ہے اس کو کہتے ہیں شہید. تو جہنم کی آواز دور سے جو جہنمی دیکھیں گے، ایک تو اس سے کی آواز اور ایک گدھے کی آواز، جو کہ وہ اپنے ہینگنے کے شروع میں نکال. دوبارہ پلٹیے بامحاورہ ترجمہ: جب وہ یعنی جہنم کی آگ انہیں یعنی مجرموں کو جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس سے غصے کی آواز اور اس سے گدھے کے آغاز میں ہینگنے کی آواز سنیں گے. ایک ہے جہنم میں داخل ہونا، یقیناً یہ نہایت سنگین عذاب ہے. ایک دور ہی سے جہنم کا غیظ و غضب سے آواز نکالنا، اور مجرم جانتا ہے کہ وہ اسی کی طرف پھینکا جا رہا ہے، اور گدھے کی طرح ناپسندیدہ آواز نکالنا، یہ بجائے خود ایک مستقل عذاب ہے. عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قربانی کے جانور ذبح کرو تو پہلا جانور جب ذبح کیا جائے، جس نے ایک سے زیادہ کرنے ہو، وہ دوسرے تیسرے کو اس سے دور رکھے، تاکہ دوسرے تیسرے جانور کو پہلے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنے کی زحمت نہ ہو. اور یہاں جہنم، تو معلوم کیا ہوتا ہے اس سے کہ دیکھنے سے کہ میں بھی ایسے کیا جاؤں گا، اس سے بجائے خود ایک مستقل عذاب. اللہ محفوظ رکھے. جس طرح جنت میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اسی طرح جہنم میں ہمارے انسانوں کے تصور سے زیادہ قسم قسم کی مصیبتیں، آفتیں اور عذاب ہیں. اللہ قسم قسم کی نعمتیں دکھائے.
اور قسم قسم کے عذاب والے جہنم سے ہمیں ہمارے کنبوں بہن بھائیوں ان کے کنبوں اور پوری امت کو بچا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر سورہ الملک میں بھی ہے۔ آئیے 29واں پارہ سورہ الملک کی آیات شریفہ 7 اور 8 دیکھیے۔ اذا القوا فیہا، جگہ مل گئی ہے، بولیے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، ایک ہے داخل ہونا، ایک ہے ڈالے جانا، دونوں میں سے داخل ہونا بھی اذیت والا، لیکن داخل کیا جانا دونوں میں سے اذیت، ذلت، رسوائی، اہانت کس میں زیادہ؟ وہاں جانے نہ جانے میں، داخل ہونے نہ ہونے میں جانے والے کا کوئی دخل ہوگا؟ فعل مبنی للمجهول کیسے باعث کہ بس ہوگا۔ اب مسجد میں آنے کے لیے اللہ نے اپنی حکمت سے امتحان کے لیے اختیار دیا ہے، ماں کے قدموں کے دبانے کے لیے آگے بڑھنے کا اختیار دیا ہے، غریب کی، مسکین کی، بیوہ کی، یتیم کی مدد کے لیے قدم اٹھانے کا اختیار دیا ہے، نیکی سے، نیکی کے کرنے کے لیے، بدی سے دور ہونے کے لیے قدم اٹھانے کا اختیار دیا ہے، لیکن وہاں جہنم میں پھینکے جانے میں کوئی اختیار نہیں، پھینک ڈالے جائیں گے۔ اور جس طرح دیگر آیات و حدیث میں چہروں کے بل گسیٹ کر کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، یا اللہ بچا لینا بچا لینا، اور جو کرتوتیں اس انجام کو دلوانے والی ہیں ان سے دور فرما دے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لها شہیقا، تو جہنم کی شہیق کو سنیں گے، گدے کے زور سے چیخنے کی آواز۔ اور یہ آواز جو شہیق ہے، جس طرح کے پہلے عرض کیا، گدے کے ہیننے کی آواز کا آخری حصہ، اور گدے کی آواز پسندیدہ ہے ناپسندیدہ؟ آئیے لقمان بڑی عقل والے، جن کے نام پر اللہ پاک نے ایک سورت کا نام رکھ دیا، اور جن کی بیٹے کو نصیحت اس کو کلام پاک میں ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ دے دی، ان کی بات ذرا سنتے ہیں۔ 19واں پارہ آیت شریفہ 19 سورہ لقمان۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات، جگہ مل گئی مغصہ اور اچھا سر، ان انکر الاصوات، یقیناً سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز۔ میرے ساتھ توجہ کیجیے، ناپسندیدہ آواز کا سننا بجائے خود ایک عذاب ہے کہ نہیں؟ چھوڑیے کسی کی بات، بے دم آدمی کتنا دیوانہ پروانہ بنا پھرتا ہے، جب اس کی بات سننے کو دینا چاہے تو بات سن کے بی پی نارمل ہو جاتا ہے۔
اللہ پاک اپنے عذابوں کی کیفیت کو جائے، لیکن ہر طرف سے عذاب ہی عذاب، جہنم نام ہی عذابوں کے مجموعہ کا، اور کوئی عذاب نہ ہو احمد جی، کوئی عذاب نہ ہو، صرف ایک یہ عذاب کہ کسی کو وہ آواز سنانے پر مجبور کیا جائے، مجبور نہیں پابند کیا جائے، مجبور تو شاید درمیانی بات ہے نا، پابند کیا جائے کہ وہ آواز سنو جو اسے ناپسند ہے، تو یہ بجائے خود ایک عذاب ہے۔ کیا آپ میں کبھی دیکھتے نہیں گاڑی میں بعض لوگ بیچارے اللہ ان کو شفا دے، اگر درد کو نہ باندھے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہایت غصے میں آ جاتے اور وہ کوئی تکلف نہیں کرتے، کوئی امارت یا نخرہ نہیں، ان کی طبیعت میں برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب جہنم کی آواز، اور ایک مثال ہے گدھے کی آواز، اگر نہ گدھے کی آواز جتنی بری دنیا میں ہے، کیا جہنم کی آواز اتنی بری ہوگی؟ یہ ایک مثال ہے۔ جنتیوں کے ذکر میں جب بیان کیا گیا کہ جنت میں پھل جو دیے جائیں گے تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن کہاں دنیا، وہ صرف بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے کہ دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں فروٹ، اس کو پھل کہتے ہیں تو ان کا نام پھل ہے، وگرنہ یہ پھل اور وہ پھل کہاں ہے؟ تو یہاں گدھے کی آواز میں جو نفرت، اذیت، کیا جہنم کے گدھے کی آواز میں وہی اذیت اور نفرت ہو؟ اور کوئی عذاب نہ ہو، صرف یہی عذاب کہ سن گدھے کی آواز اور مسلسل سن، چھوٹا عذاب، اللہ بچا۔ وحی کفور، وہ جوش مار رہی ہے، جہنم جوش مار رہی ہے۔ اب کسی کو دانیال جی، کسی کو پانی کی دیگ میں ڈالنا ہو اور اس کے سامنے پانی کا درجہ حرارت وہاں پہنچایا جائے کہ وہ جوش مارے، تو کیا اس جوش مارتے ہوئے پانی کو دیکھنا بجائے خود جس میں اسے ڈالا جانا ہے ایک مستقل عذاب ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اچھی بات ہے، جس چیز کو اٹھاؤ، جہنم کی کو تصور سے بڑے عذاب، اور تصور سے بڑے عذاب جو بیان کر رہے ہیں یہ اس کے مقابلے میں وہ بھی نہیں جو سمندر کے مقابلے میں قطرہ بیان نہیں ہو سکتی، پوری مخلوق نہیں کر سکتی، تو میں نہ کارا خاک بیان کروں، صرف ایک قریب لانے کی کوشش کا ایک بہانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے وہ غصے سے پھٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر اور آپ پر یہ کیفیت ہو، عام طور پر تو راستہ فراڈ ہی کر دیں، میرا دماغ پھٹ رہا غصے سے فراڈ ہی ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت میں ہو یونس صاحب تو پھر بندے کی کیا کیفیت ہے؟ لیکن نخرا نقرف ہوئے وہ نہیں بات کر رہا ہوں، جب کوئی بندہ حقیقت میں اس مرحلہ میں پہنچ جائے کہ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے غصے کی؟ اللہ کریم کا بیان عجیب ہے، تو جہنم کے غصے کی شدت کو اس طرح بیان ہے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے جہنم پھٹ جائے۔ پہلے جہنم کچھ کم ہے کہ اب غصہ اللہ نے اس کو چڑھا دیا،
کہ غصے کی شدت سے پھٹ جائے، تو کوئی غصے کو وہاں ٹھنڈا کروانے والا، جو اللہ اس کو تیز کرنے کا حکم، تیز ہونے کا حکم دے رہے ہیں، وہاں ٹھنڈا کون کروائے؟ بیگم بیچ میں آ جائے، بیٹیاں آ جائیں گی، نانو آ جائے گی، دادو، تو ہم حکم الہی کے سامنے تو پوری کائنات ہیچ ہے، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میں اور آپ گھروں میں جہنم کا تذکرہ عام کریں، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سمجھاتے جائیں۔ ہم کو دوسروں کی بات سننے کے لیے تو یہاں اکٹھے نہیں، اپنی کرتے ہیں۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، شاہ صاحب جی سب کے لیے بات، اور سب سے پہلے فضل الہی کے اس ہفتہ میں آج بدھ ہو رہی ہے، ہفتہ سے بدھ تک کتنی دفعہ جہنم کا ذکر ہوا؟ بٹی صاحب ہوا؟ تو خیر کدھر سے آئے گی؟ دعا کرو جی اللہ میرے بچوں کو نیک کر دے، خاک ہے تیری عقل کل۔ جا رہے ہیں چائنا کی گاڑی میں، چائنا کے ویزے پر، چائنا کی ٹکٹ سے، دعا کرو میرے بچے مکہ شریف پہنچے، بڑا دل کر آب زمزم لائیں، تو چائنا سے آب زمزم ہی لائیں گے، اور رضا کھجورے ہی لائیں گے۔ مکر و فریب کی کہانیاں ہیں، کہنے والے بھی چلا رہے ہیں، سننے والے بھی، اوپر والے بھی نیچے والے بھی، اور بچنے والے اللہ کرے ہوں، اور اگر ہیں تو اللہ تھوڑے کی بجائے بہت زیادہ کر۔ بات یہ کر رہا ہوں، پھر کرتا ہوں، جہنم کا ذکر اپنے گھروں میں کیجیے، بہت کیجیے، ٹائم ہی نہیں جی، ٹائم ہی نہیں۔ قبر میں جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ ٹائم ہے کہ نہیں۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی گروہ داخل کیا جائے گا، سالم خزنتھا، جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلی، انہوں نے وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا، ہم نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی۔ یہاں ایک بات، وقت ہو چکا لیکن سوال سنیں، انشاءاللہ اس کا جواب آئندہ درس میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ سوال یہ ہے، کیا جہنم میں شعور ہے؟ کیا جہنم میں بولنے کی استطاعت ہے؟ کیا جہنم میں سننے کی طاقت ہے؟ انشاءاللہ اس بارے میں کل کے درس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے عاجزانہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، ٹھیک بات تمہیں کی توفیق سے صحیح اور سنی گئی، اللہ اس میں ریاکاری غلطی جو ہوئی ہے اس کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واصحابہ۔